القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بنا کے جملہ حروف مبنی واز افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف و فعل مضارع با نون ہائے جمع مؤنث و با نون ہائے تاکید نیز مبنی است۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ معرب اور مبنی کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو بیان کیا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو مختصراً اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پچھلے سبق کے اندر یہ پڑھا تھا کہ جملہ کلمات عرب کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، ٹھیک ہے۔ اب معرب کو ہم بھی رہنے دیتے ہیں، مبنی کو لیتے ہیں۔ تو مبنی کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے مبنی اصل اور دوسرے کا نام ہے مبنی غیر اصل، ٹھیک ہے۔ اب مبنی اصل کسے کہتے ہیں؟ تو جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہو اسے مبنی اصل کہا جاتا ہے، یعنی واضح نے، کلمات عرب کی وضع کرنے والے نے اس کلمے کو جب وضع کیا تو اس کو مبنی ہی کے طور پر وضع کیا، تو اس کو کہتے ہیں مبنی اصل۔ اور مبنی غیر اصل کہتے ہیں جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی نہ ہو، بعد میں مبنی بن گئی ہو۔ تو یہ مبنی کی اولاً دو قسمیں، مبنی اصل اور مبنی غیر اصل، ٹھیک ہے۔ اب مبنی اصل کے اندر کیا کیا ہے؟ امر حاضر ہے، فعل ماضی ہے اور تمام حروف۔ تو یہ ہے مبنی اصل۔ اور مبنی غیر اصل کے اندر اس میں غیر متمکن، اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو، اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں عامل کے ساتھ واقع نہ ہو، اور فعل مضارع جبکہ وہ جمع مؤنث اور نون تاکید کے نونوں سے خالی نہ ہو، تو وہ بھی مبنی غیر اصل کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو خلاصہ بیان کیا۔ اب پھر معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے فعل مضارع جبکہ نونات جمع مؤنث و نونات تاکید سے خالی ہو، اور دوسرا اس میں متمکن جبکہ عامل کے ساتھ مرکب ہو۔ تو یہ ہم نے آپ کو آج کے سبق خلاصہ بیان کر دیا۔ اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس خلاصے کو ایک مرتبہ اور پڑھیں گے، بتائیں گے آپ کو تاکہ آپ کو اچھی طرح آج کا سبق سمجھ میں آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ بنا کے جملہ حروف مبنی اصل۔ تو یہاں انہوں نے شروعات کر دی ہے کہ مبنی اصل کیا کیا ان کو بیان کیا ہے۔ تو ہم نے بتایا نا آپ کو کہ اولاً جملہ کلمات عرب کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ پھر مبنی کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے مبنی اصل اور دوسرا کا نام ہے مبنی غیر اصل۔ مبنی اصل اس مبنی کہتے ہیں جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہو، یعنی واضح نے ان کو وضع کرتے وقت، بناتے وقت کہا ہو کہ مبنی ہے، اپنی پیدائش کے اعتبار سے مبنی ہو، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب مبنی اصل کیا کیا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بنا کے جملہ حروف مبنی اصل، جان لیں کہ تمام حروف مبنی ہیں، تمام حروف یعنی الف با تا سا جیم جتنے حروف ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ وَأَزْ أَفْعَالِ فعل ماضی، اچھا یہ تو ہوا حروف میں سے، حروف جتنے حروف ہیں سب کے سب مبنی ہیں۔ افعال میں سے کون کون سے فعل مبنی ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَأَزْ أَفْعَالِ فعل ماضی و امر حاضر معروف، افعال میں سے پہلا ہے فعل ماضی، فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں، فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا، یہ جتنے صیغے ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ وہ امر حاضر معروف، ٹھیک ہے۔ اور امر حاضر معروف، تو امر غائب یہ مبنی نہیں ہے، مبنی اصل نہیں ہے۔ امر حاضر معروف یہ مبنی اصل ہے۔ وفعل مضارع با نون ہائے جمع مؤنث و با نون ہائے تاکید، اور فعل مضارع جمع مؤنث اور نون تاکید کے نونوں کے ساتھ نیز مبنی بھی مبنی ہے۔ تو جمع مؤنث کا نون
یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن، یفعلن جمع مؤنث غائب ہے، ٹھیک ہے، اور آگے آ رہا جمع مؤنث حاضر تفعلن، یفعلن اور تفعلن یہ بھی مبنی اصل کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی آخر بدلتا نہیں ہے۔ تو فعل مضارع فعل مضارع کے تمام صیغے مبنی نہیں ہیں، جس طرح فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہیں۔ فعل مضارع میں جمع مؤنث غائب کا نون اور جمع مؤنث حاضر کا نون یہ مبنی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اسی طرح وبانونہائے تاکید، فعل مضارع پر جب نون تاکید داخل ہو جائے، یعنی لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ یا لام تاکید بانون تاکید خفیفہ داخل ہو جائے، تو وہ فعل مضارع بھی مبنی اصل میں داخل ہو جاتا ہے، مبنی بن جاتا ہے۔ و فعل مضارع بانونہائے جمع مؤنث و بانونہائے تاکید نیز مبنی اصل، اور فعل مضارع نونات جمع مؤنث یا نونات تاکید کے ساتھ بھی مبنی ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جمع مؤنث کے نونات کیا ہیں، اور اسی طرح تاکید کے نونات کیا ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ بنا کہ اس میں غیر متمکن مبنی است، اور جان لیں کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ تو اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مبنی کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایک ہے مبنی اصل، دوسرا ہے مبنی غیر اصل، ٹھیک ہے۔ تو مبنی اصل کے اندر ہے امر حاضر، فعل مضارع اور تمام حروف، امر حاضر، فعل مضارع اور تمام حروف۔ اور مبنی غیر اصل کے اندر سب سے پہلے اس میں غیر متمکن۔ تو صاحب کتاب نے یہ تقسیم نہیں کی ہے کہ مبنی اصل کو الگ کر دیا ہو، مبنی غیر اصل کو الگ کر دیا ہو، انہوں نے یہ تقسیم نہیں کی ہے، انہوں نے ایک ساتھ بیان کر دیا۔ ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی تقسیم کر دی۔ وَأَمَّا اس میں متمکن معرب است، اور رہا اس میں متمکن تو معرب ہے، بشرطِ آ کے در ترکیب واقع شود، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ترکیب میں واقع ہو۔ وفعل مضارع معرب است، اور فعل مضارع معرب ہے، بشرطِ آ کے از نونہائے جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد، اس شرط کے ساتھ کہ جمع مؤنث کے نونات اور تاکید کے نون سے خالی ہو۔ پس در کلام عرب بیش ازی دو قسم معرب نیست، لہٰذا در کلام عرب کے اندر بیش ازی، اس سے زیادہ، بیش ازی دو قسم، ان دو قسموں کے علاوہ معرب نیست، کوئی معرب نہیں ہے۔ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ معرب کی کلام عرب کے اندر دو ہی قسم ہیں، کیا کیا ہے؟ ایک ہے اس میں فعل مضارع جبکہ اس میں جمع مؤنث کا نون نہ ہو اور تاکید کا نون نہ ہو، تو فعل مضارع جمع مؤنث کے نون اور تاکید کے نون سے خالی ہو تو فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ دوسرا اسم متمکن جبکہ عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو، تو وہ یہ دونوں معرب کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ہمہ مبنی ہے، اس کے علاوہ سب کے سب مبنی ہیں۔ وہ اس میں غیر متمکن اسم است کے با مبنی اصل مشابہت دارد، اور اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے، اب اس میں غیر متمکن کی تعریف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، تو اس میں غیر متمکن کس چیز کا نام ہے اس کو بتلا رہے ہیں کہ اس میں غیر متمکن اسم است کے با مبنی اصل مشابہت دارد، اور اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ وہ مبنی اصل سے چیز است، اور مبنی اصل تین چیزیں ہیں۔ تو مبنی اصل کی ہم نے تعریف بتا دی کہ واضح نے وضع کرتے وقت ہی اس کو مبنی کے طور پر وضع کیا ہو۔ تو مبنی اصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی و امر حاضر معروف و جملہ حروف اور تمام حروف۔ و اس میں متمکن اسم است کے، اب اس میں پھر اس میں متمکن کی بات آئی کہ اس میں متمکن یہ معرب ہوتا ہے، معرب کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو اس میں متمکن کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ اس میں متمکن اسم است کے با مبنی اصل مشابہت نواشد، اور اس میں متمکن وہ اسم ہے کہ جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق پورا ہوا۔ اب ہم اس سبق کے خلاصے کو نقشے میں سمجھتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ نقشہ ہے، نقشہ اقسام معرب و مبنی۔ تو جملہ کلمات عرب کی اولاً دو قسم ہیں، پہلی قسم ہے معرب
اور دوسری قسم ہے مبنی۔ مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی اصل اور مبنی غیر اصل۔ مبنی اصل کے اندر امر حاضر معروف اور فعل ماضی اور تمام حروف، اور انہوں نے جملہ، یہ بعض نحوین کے نزدیک جملہ بھی مبنی اصل کے اندر آتا ہے، لیکن صاحب کتاب اور اکثر نحویین نے مبنی اصل کے اندر صرف ان تین چیزوں کو شمار کیا، امر حاضر، فعل ماضی اور تمام حروف کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مبنی غیر اصل، اس کی چار قسمیں ہیں۔ اسم غیر متمکن، اسم متمکن جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو، اسم متمکن جبکہ ترکیب میں عامل کے ساتھ واقع نہ ہو، اور فعل مضارع جبکہ نونات جمع مؤنث اور نونات تاکید سے خالی نہ ہو۔ اس کے بعد معرب، معرب کی دو قسمیں ہیں، فعل مضارع جبکہ نونات جمع مؤنث اور نونات تاکید سے خالی ہو، اور اسم متمکن جبکہ عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔